shares this respect for army. But this is not about the institution. This is about the individual. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہمیں پاک فوج سے بحیثیت ادارہ کوئی مسئلہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ معلوم ہوا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں اور سوشل میڈیا ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ فوج اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر تنقید نہ ہو۔ پی ٹی آئی کے ایک ذریعے کے مطابق عمران خان نے پارٹی رہنماؤں اور پارٹی کی سوشل میڈیا مینیجرز کے گروپ میں ہدایت کی ہے کہ براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ نئے چیف اور آرمی پر تنقید نہ ہو۔ عمران خان کی یہ ہدایت اس بات کا اشارہ ہے کہ پارٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی مشکلات کا شکار تعلقات کو ایک نئے سرے سے، ایک نئی طرح سے نئی سمت دینا چاہتی ہے۔ پارٹی کے ذریعے کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم کے آرمی چیف کی حیثیت سے تقرری کے بعد عمران خان ان کی بحیثیت وزیر اعظم اور جنرل عاصم کے درمیان جو کچھ ہوا اس کی پرچھائی تک دیکھنا نہیں چاہتے۔ رابطہ کرنے پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے عمران خان کی تازہ ترین ہدایت کی تصدیق یا تردید تو نہیں کی، لیکن یہ کہا کہ پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ ادارے کے ساتھ کشیدگی اختیار نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں پی ٹی آئی کے کچھ افراد اور ان کی پالیسیوں پر مسائل رہے ہیں، ہمیں بحیثیت ادارہ فوج کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ فوج ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے بے حد ضروری ہے، تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام بیانیے ایک ایک کار کے دم توڑ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف چلائی گئی مہم کو قوم نے رد کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ایک اور یو ٹرن لینا پڑ رہا ہے۔ قبل ازیں عمران خان نے ایک ٹویٹ میں جنرل ساحر شمشاد اور جنرل سید عاصم منیر کو نیا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ نئی فوجی قیادت گزشتہ 8 ماہ سے جاری قوم اور ریاست کے درمیان اعتماد کے فقدان کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ ریاست کو طاقت عوام سے ملتی ہے۔ اسی ٹویٹ میں عمران خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک بیان بھی شیئر کیا کہ کبھی نہ بھولیں کہ مسلح افواج قوم کی ملازم ہیں۔ قومی پالیسی بنانا آپ کا کام نہیں، یہ ہم سیولینز ہیں جو ان معاملات پر فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے سپرد کیا گیا ہو۔ نئے آرمی چیف کے تقرر کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی نے اپنی وہ پالیسی تبدیل کر دی جو وہ گزشتہ 8 ماہ کے دوران اختیار کیے ہوئے تھے۔ حکومت سے نکال باہر کیے جانے کے بعد سے عمران خان نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر شدید تنقید کی اور اسے اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے ادارے کی غیر جانبداریت پر بھی تنقید کی اور متعدد مرتبہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے تحت ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کی کہ موجودہ حکومت کو ہٹا دیا جائے اور عام انتخابات کی راہ ہموار کی جائے۔ ان تمام مہینوں کے دوران پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی اعلیٰ کمان کو ہدف تنقید بنانے کی مہم جاری رکھی۔ ان مہمات میں توہین آمیز زبان بھی استعمال کی گئی۔ کچھ پی ٹی آئی رہنماؤں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس کے عام افراد کے خلاف ناشائستہ الفاظ بھی کہے۔ پہلے تو عمران خان کو جنرل عاصم منیر کی بحیثیت آرمی چیف تقرری پر ہی اعتراض تھا، لیکن بعد میں انہوں نے پالیسی تبدیل کی اور کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ تاہم جب وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل عاصم کو آرمی چیف لگایا تو صدر عارف الوی مشورہ لینے عمران خان کے پاس لاہور پہنچ گئے، جہاں عمران خان نے بھی ان کی حکومت کی جانب سے کی جانے والی تقرریوں پر اتفاق کیا۔ پہلے عمران خان کا اصرار تھا کہ موجودہ حکومت کے پاس آرمی چیف لگانے کا کوئی اختیار نہیں۔ ان کی رائے تھی کہ جنرل باجوہ کو توسیع دی جائے، نئے انتخابات کرائے جائیں اور اس کے بعد آنے والی حکومت نیا آرمی چیف مقرر کرے۔ تاہم بعد ازاں حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے فیصلے میں تبدیلی کی اور اب انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ پاک فوج کے خلاف، خصوصی طور پر موجودہ نئے آرمی چیف کے خلاف کسی قسم کی کوئی مہم نہ چلائی جائے۔